پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام. آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں. آج پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور ایک ایسے صحافی ہمارے ساتھ موجود ہے, محسن بلال. نیوز سے ان کا تعلق ہے, اپنے سوالات کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں. سب سے پہلے یہ وہ صحافی ہیں جن کو سب سے پہلے پتہ چلا کہ آج پی ٹی آئی کی کون سی شخصیت یہاں پریس کانفرنس کرنے پہنچ رہی ہے. پریس کانفرنس سے پہلے جو دفتر ہے استحکام پاکستان پارٹی کا, اس کے باہر کا کیا انوائرمنٹ تھا, وہاں سے لے کے ایک ایک لمحے کی خبر محسن بلال کے پاس تھی. اور بہت سا میڈیا لا علم تھا کہ آج ہونے کیا جا رہا ہے, کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی نے بھی ایک سسپینس کریٹ کیا تھا اور کسی کو پتہ نہیں تھا. لوگ, ہم سارے صحافی ایک دوسرے سے پوچھ رہے کہ کون پریس کانفرنس کر رہا ہے, کون پریس کانفرنس کر رہا ہے, لیکن محسن صاحب اتنی بڑی خبر پچا کے بیٹھے رہے کہ بولے تک نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنا ظالم آدمی ہے یار, تو 10 تک نہیں بولے, تک 5 منٹ پہلے بولے تو ہیں وہ, آپ نے ایز لائف دیکھ تو لیا, سیلفی ایز لائف فروخ حبیب کے ساتھ بولے تو تھے, لیکن اپنے سوچ سے تھوڑی سی کمٹمنٹ تھی کہ وہ میں نے ڈسکلوز نہیں کرنی تھی. بعض اوقات رپورٹر کو تھوڑا سا وہ بھرم رکھنا پڑتا. بعض اوقات نہیں, بلکہ یہ رپورٹر کا خاصہ ہے کہ وہ اپنا جو اس کا سورس ہوتا ہے اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے. میں جو ہی ان کی میڈیا پہ شیئر ہوا کہ بہت بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے, تو میں فوری دفتر سے اپنی بائک پر یہاں پر پہنچا 2:30 بجے کے قریب. بالکل یہاں پر سناٹا تھا. ہاں البتہ یہ ضرور تھا, باہر کچھ بلیک کلر کی لینڈ کروزرز وغیرہ اور ڈالے کھڑے تھے, اور جہانگیر ترین ویگو ڈالے تھے, نہیں ویگو ڈالے ٹائپ نہیں تھے جس طرح جہانگیر ترین صاحب کی سیکیورٹی ہوتی ہے, علیم خان صاحب کی ہوتی ہے. لیکن ان کی جب میں آیا تو لیکن ان کی تھی یا کوئی اور گاڑی. فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ ایز اے بیٹ رپورٹر جب ہم یہاں کوریج پہ کے لیے آتے ہیں تو نہیں روکا جاتا, لیکن مجھے یہاں گیٹ کے میں انٹر ہوا تو روک لیا. ایک مسلح, ایک نجی آپ یہ کہہ لیں کہ سیکیورٹی ایجنسی کا گارڈ تھا. روکا, میں نے کہا جی میں نے فلاں فلاں کو ملنا ہے, انہیں کہیے گا محسن بلال آئے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ ادھر بیٹھ جائیں. 2 منٹ بعد میں اندر چلا گیا. وہ آسٹریلیا اور سری لنکا کا میچ تھا, اور ہمارے جو سورس ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور میچ بھی دیکھا جا رہا تھا. مجھے یہ جب ہم انٹر ہوئے ہیں تو اون چودھری مل گئے ہیں. او محسن بلال کی حال ہے, کدھر آ گیا ادھر تھے وزیر اعظم تھے یہ وہ, اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھنا آئی پی پی کیا سرپرائز دینے جا رہی ہے. پھر میں 1.5 گھنٹہ یہاں پر بیٹھا رہا. 4 بجے سکون سے ادھر ادھر سے چیزیں کلیکٹ کرتا رہا کہ آخر کیا ہونے جا رہا ہے. جہاں تک فروخ حبیب کی میں آپ کو بات بتاؤں, فروخ حبیب, لیکن جب ایک سیکنڈ میں وہ بھی پوچھتا ہوں, لیکن جب ہم پہنچے ہیں تو وہ ڈالے نہیں تھے, یہاں صرف ڈی ایس این جیز تھیں, وہ صرف چھوڑنے آئی تھی فاروق صاحب کو. یار اب دیکھیں, فاروق صاحب نے خود کہہ دیا کہ وہ کہاں تھے آف دی ریکارڈ. اب وہ بھی بات بتایا, تو جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی وہ بھی غلط تو نہیں تھیں, صحیح تھی, بالکل صحیح تھی نا. تو پھر اب تھوڑا سا برہم ہمیں اپنے سورس کو سیو کرنا ہوتا ہے. ایز اے جرنلسٹ ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اپنے سورس کو, کیونکہ آگے بھی ہمیں مستقبل میں انہی بڑے خبروں کی ضرورت پڑنی ہے. میرے ایک اور بڑا نام, بڑے فریش لگ رہے تھے, بڑے فریش لگ رہے تھے, ایسے لگ رہا ہے جیل لگایا ہوا ہے, تازہ خط بنوایا ہوا ہے. یہ پچھلے ہفتے کا معاملہ ہے کہ پچھلے ہفتے ہی کچھ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی تھیں, اور کچھ چیزیں ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گئی تھیں. چونکہ یہ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی رہے ہیں, تو ہمارا ان سے مسلسل رابطہ رہا ہے. یہ رابطہ آپ یہ کہہ لیں کہ 9 مئی کے بعد منقطع ہوا, لیکن پھر بھی کبھی کبھی رابطہ رہتا تھا. تو جب یہ ان کا یہ گرفتاری کی آئیں چیزیں, اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا, جس طرح عثمان ڈار کے حوالے سے, اس سے پہلے عمران ریاض کے حوالے سے تھا کہ وہ شاید اس دنیا میں نہیں رہے, جس طرح کا پراپوگنڈا کیا گیا. تو فروخ حبیب کے حوالے سے بھی یہ پراپوگنڈا کیا گیا. تو میں نے بھی پھر اپنے سورس سے تھوڑا سا کنفرم کیا, لیکن پھر میں مطمئن ہو گیا, چونکہ میں نے اپنے صحت مند لگ رہے تھے, فریش تھے, تھوڑا سا وزن لوز کیا انہوں نے, جو کہ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ورزش بہت کی ہے. اور دیکھیں, میں نے اپنے سوال میں بھی بتایا کہ آپ نے 16 سال پہلے سیاست جوائن کر لی, میں نے صحافت جوائن کر لی. یہ 2007-8 کی بات ہے, اور میرا بھی میس کمیونیکیشن کا بیچ یہی ہے جو ان کے ساتھ تھا. پھر میری اکثر ان کے ساتھ رہتی تھی ایز اے جرنلسٹ, جو ہے کہ یا سوال بہت سخت کرتا ہے یا چیزیں, لیکن وہ کوارڈینیشن تھی. پریس کانفرنس میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ذکر کیا 2 بار, اور یہ کہا کہ انہیں سوال کر لینے دیں یا چیزیں تھیں, کیونکہ بہت ساری باتیں ہمارے علم میں تھی, لیکن سورس کی وجہ سے ہم وہ باتیں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ میں گارڈ والی آپ کو بات بتا رہا تھا. پھر جب میں اندر گیا, بیٹھا, چیزیں ہوئیں,
تو ایک دو دوستوں کے فون بھی آئے کہ یار اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, تو وہ پھر سیگا راز میں رکھا. اور پھر وہ جو میں نے فوٹیج ہے آپ نے دیکھا کہ فروخ حبیب کے ساتھ جو ایز لائیو ہے, میں نے سوال کیا وہی اسی انداز میں جو ہمارا ٹپیکل ہے کہ کسی کے کہنے پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے آپ مجھے جانتے نہیں ہو یا جو چیزیں ہیں, تو وہ باتیں ہوئیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑی پریس کانفرنسیں ہونی جا رہی ہیں, یعنی یہ بھی ڈسکس ہوا. وہ جذبات میں تھے یا کیا تھا, اس کا ہاتھ مسلسل کانپ رہا؟ سر دیکھیں, مسلسل جب آپ بار بار وہ اپنی فیملیز کا ذکر کر رہے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ فروخ حبیب کی جب بیٹی ہوئی تھی تو تب بھی کوئی اس طرح کے معاملات تھے, اور فروخ حبیب بڑے پریشان تھے, ان کا نام ECL میں بھی آ گیا تھا, چیزیں ہوئی تھیں, بڑی سختیاں ہوئی تھیں. اور فروخ حبیب میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, ان چند ایک نوجوان رہنماؤں میں ہیں جو واقعی جنہوں نے یہ لگی بٹی یا جتنا بھی ان کے پاس اقتدار رہا ہے, انہوں نے کوئی اس میں بددیانتی یا یہ انہوں نے کہا بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہ میں آج بھی فیصل آباد میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. بلکہ یہاں پر بھی لاہور میں بھی وہ ان کی جو برادری ہے ہمارے بھی کافی زیادہ قریب ہیں, وہ بھی بڑی خان صاحب کے فین رہی ہیں, انہوں نے بھی PTI سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا. تو فروخ حبیب جب آیا کرتے تھے لاہور, تو ان کی رہائش گاہ پر بھی جو ہے وہ کچھ دن ٹھہرا کرتے تھے وہاں پر بھی, وہ بھی کمیٹڈ تھی اسی طرح عمران خان سے. میں اس خاتون کی بھی ایک بات آپ کو, ان کی بھی بزرگ خاتون ہے, بڑی کمیٹڈ خاتون ہے, انہوں نے بہت زیادہ کام کیا عمران خان کے لیے, لیکن انہیں بھی کوئی عہدہ نہ دیا گیا, لیکن آخری دن تک وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کمیٹڈ رہی ہیں. تو دو تین اور باتیں میں آپ کے ساتھ الفت بھائی یہ شیئر کروں کہ جو میں بات بتا رہا تھا کہ فروخ حبیب ان نوجوان قیادت میں ہیں جو بڑے کلوز رہے ہیں, اور انہیں ایک دفعہ تو یہ راندہ درگاہ کر دیے گئے تھے جب یہ ضمنی انتخاب لاہور سے حافظ منصب عوان ہرے تھے, تو فروخ حبیب کو ڈس اون کر دیا گیا تھا, زمان پارک کے دروازے بند کر دیے گئے تھے. اور جب اسی پچھلے سال کے اسی ماہ میں میرے خیال میں ہم کہیں اور جا رہے ہیں, کیا اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ PTI کے لیے سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ اس طرح جب فروخ حبیب چھوڑ کے گئے ہیں, اب ظاہر ہے باقی لوگ آہستہ آہستہ یہ چیزیں آئیں گی, کچھ اور بھی پریس کانفرنسز ہونے والی آنے والے دنوں. بھائی جان اب تو لگتا ہے کہ بیلٹ باکس پہ بلے کا نشان بھی معدوم ہو جائے گا. میں پہلے بڑا ایز اے جرنلسٹ ہوپ فل تھا, چونکہ یہاں کمپٹیشن رہنا چاہیے, کیونکہ جس بھی پارٹی کو اقتدار ملتا ہے معذرت کے ساتھ یوتھ کے لیے کچھ نہیں کرتی, فرعون بن جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے, آپ تو بیٹ کر رہے ہیں نا, آپ نے وہ دیکھا ہے وہ تکبر وہ دیکھا ہے, ہم نے PTI میں وہ تکبر دیکھا. اگر پھر اسی طرح آپ کسی کو دروازے بند کر کے کسی ایک کو لے کے آ جائیں گے, وہ آپ کی بات نہیں مانے گا, چل بھائی تو چھٹی کر, چل بھائی تو آ جا پتر, یہ کب تک چلے گا؟ دروازے کیسے بند, مطلب ہے چلیں بیلٹ باکس پہ PTI آ بھی گئی, الیکشن ہی ہونے ہیں نا. جب یہ فروخ حبیب ایسے چہرے نہ ہوں گے, اور فروخ حبیب کی جو پریس کانفرنس ہے وہ عام پریس کانفرنس نہیں ہے, وہ آج تک کی سب سے تگڑی پریس کانفرنس ہے, کیونکہ فروخ حبیب ٹرولی جس طرح میں نے سوال کیا کہ PTI آپ کا پہلا عشق رہے گا, انہوں نے کہا جی میرا پہلا عشق پاکستان ہے. فروخ حبیب جو ہے وہ آپ یہ جینٹل مین, آج انہوں نے ان کے الفاظ کا استعمال بہت اچھا تھا, یعنی کہ اگر انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا بھی ہے تو ایک معتبرانہ انداز میں چھوڑا ہے, چبلیں نہیں ماری. اور اپنا الفت بھائی آپ اس میں یہ بھی دیکھیں, میں جس جانب آپ کا اشارہ کر رہا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ ہمیں تھوڑا سا انالیسس بھی کرنا چاہیے کہ فروخ حبیب پہلے یہ کہا تھا, یہ پیور عمران خان کے لگائے ہوئے پودے تھے, چاہے مراد سعید ہوں, چاہے سینیٹر فیصل جاوید ہوں, فروخ حبیب ہوں, اس طرح کے جو ہیں. مراد سعید تھوڑے سے جذباتی, لیکن آپ کو فروخ حبیب کم جذباتی نظر آئیں. یہ وہی تھے جب فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا تھا تو گاڑی کے آگے بھی آگے تھے, لیکن انہیں زمان پارک سے راندہ درگاہ بھی کر دیا گیا, پھر یہ دوبارہ ان ہوئے. اور جب میں ممبر گورننگ باڈی بنا تھا تو پہلی ہماری ملاقات تھی عمران خان صاحب کے ساتھ, تو فروخ حبیب اس پہلی ملاقات میں بیٹھے تھے, تب بھی فروخ حبیب عمران خان کو گائیڈ کرتے رہے کچھ چیزوں کا کہ سر ہمارے یہ افلاط ہے, اسے ہم اس طرح ٹیکل نہیں کر پا رہے. یعنی یہ میں نہیں شاہد ہوں, یہ میں ایک میں شرارت سوچ رہی ہے کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. پنجاب دی مٹی کمزور ہے کی چکر کی ہے؟ پنجاب کی مٹی کمزور نہیں ہے, پنجاب کی مٹی کمیٹڈ ہے, وفادار نہیں ریاست کے ساتھ. میری بات سن, ایک سیکنڈ, ایک بات میں پہلے کھول کے بتا دوں. پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے, وطن سے محبت ایمان کی ہے نشانی ہے, اگر کوئی اس مٹی سے بے وفائی کرتا ہے تو بے ایمان مرے گا. اچھا یہ لکھی بڑی بات میں بات بتا دیں, دنانیہ ختم ہو گیا, پھر میں جس انداز میں اب باتوں کو گھمائے رہے, ایک تو آپ استاد بہت ہے, میں نے آپ سے پوچھا ہے یار, میں کھل کے سوال کر لیتا ہوں,
علی محمد خان ہاں کیا نام ہے ان کا جو رانا ثناء اللہ کے ساتھ جن کا کیس تھا وہ شہریار آفریدی محمود الرشید یہ لوگ کھڑے ہیں یار علی محمد خان کیا آن کر رہے ہیں 9 مئی کے واقعات کو نہیں کوئی بھی آن قابل مذمت واقعات ہیں کون کہہ رہا ہے اس کو آن کریں وہ غلط تھا میں پولیٹیکل سٹینڈ کی بات کر رہا ہوں بیلنس آف پاور بھی رکھنی ہے کے پی کے میں بس اتنی بات کروں گا بیلنس آف پاور بھی رکھنی ہے علی محمد خان ہوں مراد سعید ہوں روٹی کا بیلنس بھی رکھنا ہے ایک بچہ رات بھوکا سو جاتا ہے یار بلکتا ہوا روٹی اس کو نہیں مل رہی تسی گل ادھر لے گئے لاسٹ گل کر کے میں یعنی اجازت جاواں گا لاسٹ گل ہے الفت بھائی کہ علی محمد خان ہوں شہریار آفریدی ہوں مراد سعید ہوں یہ بیلنس آف پاور ہے یہ کوئی فاروق حبیب سے زیادہ بہادر کمیٹیڈ یا ایماندار نہیں ہے نہیں فاروق حبیب کی ایمانداری پر کمیٹیڈ میں وہ نہیں بات کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل سٹانس تو ایک بندے کو ہوتا ہے نا سٹانس لیا ہے نا اس نے لے لیا ہے نا 16 سال پہلے بھی لیا تھا اب بھی لے لیا ابھی تو ان کے سر پہ کسی نے ہاتھ ہی نہیں رکھا یتیموں کی طرح گھوم رہے ہیں جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں شیخ رشید نے ٹانگا پارٹی کہا کرتے تھے بڑی اہم نقطہ مس کر گئے فاروق حبیب نے جو بات کی ہے کہ ہمیں ٹانگا پارٹی کے تانے دیے جاتے تھے یہی چہرے تھے نا بس بات ختم تو علیم خان صاحب وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہے ہیں کون علیم خان صاحب عبدالعلیم خان صاحب وہ تو آپ کو جس نے کہا تھا جی الفت مغل سوال کرنے شہباز شریف صاحب نے اشارہ کروایا تھا بہرحال بہت شکریہ محسن بلال صاحب آخر میں پھر وہی بات کہ ہم جو بھی گفتگو کرتے ہیں سیاست پر گفتگو کرتے ہیں یہ وطن ہمارا ایمان ہے اس مٹی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور سیاست کی گفتگو کرتے ہیں سیاست میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو راستہ دینا چاہیے جب آپ راستے بلاک کریں گے جس کو راستہ دیں گے وہ پھر سینہ چوڑا کر کے بولے گا کہ میرے ساتھ تو لوگ کھڑے ہیں میں 2/3 میجورٹی لے کے آیا ہوں جب جنون سیاست ہوگی تو پھر یہ ملک آگے بڑھے گا اس ملک کو آگے بڑھنے کا راستہ ہم سب نے مل کے دینا ہے بہرحال جرأت ہے اس جوان کو اتنی بڑی خبر لے کے برداشت کر کے بیٹھا رہا اور بولا تک نہیں ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک کریں کامنٹ کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے اللہ حافظ ناصر